میں نے پہلے بتلایا تھا کہ دین کا اصل دار و مدار تو قرآن پر ہے، اور قرآن کا سمجھنا موقوف ہے حدیث کے سمجھنے پر۔ جب تک کوئی حدیث کو نہیں سمجھے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ ترکیب نکالی کہ قرآن تو صحیح ہے، قرآن تو محفوظ ہے، لیکن علم حدیث محفوظ نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ کہ علم حدیث کو 100 سال کے بعد کتاب میں لکھا گیا، اور دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک بات ابھی سنے اور 1 گھنٹے کے بعد اس کو نقل کرے تو اس میں ضرور کمی بیشی ہو جائے گی، بے عین ہی وہ پوری بات نقل نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ لوگ میرے سامنے پڑھ رہے ہیں، میں جتنی باتیں بتلاؤں گا کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جو 1 گھنٹے کے بعد ہو بہو وہ پوری بات کو نقل کر دے۔ جب آدمی کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ 1 گھنٹہ 1 دن 2 دن کے بعد ہی آدمی کی باتیں بدل جاتی ہے، تو 100 سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیا تھا، اب 100 سال کے بعد وہ بے عین ہی کیسے محفوظ رہے گی؟ ضرور اس کے اندر رد و بدل ہو گیا، تغیر تبدل ہو گیا، اس لیے ایسی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس جماعت کا نام منکرین حدیث، اور بعض لوگوں نے اس کو فرقہ قرآنیہ کہا، جو ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پہ عمل کریں گے، حدیث پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو منکرین حدیث کہو یا منکرین یا اہل قرآن، منکرین حدیث یا اہل قرآن، یہ قرآن کو مانتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عنوان بہت اچھا لگاتے ہیں کہ ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو مانتے، سیدھے سادے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس میں۔ لیکن اس کے اندر میں اس کا فتنہ یہ چھپا ہے کہ حدیث بیکار، اور جب حدیث بیکار ہو گئی تو قرآن پر عمل کیسے ہو؟ اقیم الصلاۃ پر عمل کیسے ہوگا؟ قرآن نے نماز کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کیا، اس کی ساری اقیم الصلاۃ کی تفصیل تو حدیث کے اندر ہے۔ احادیث بیکار، غیر معتبر، تو اب قرآن پہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تمام احکامات، الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج، بیوع، معاملات، نکاح، جتنی چیزیں قرآن میں ہیں ان کو تو مجمل کر کے اللہ نے بیان کیا، مبہم کر کے بیان کیا، اور اس کی شرح حدیث سے ہوئی، لہذا حدیث کا انکار کر دو تو قرآن اور دین اسلام ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا فتنہ تھا۔ اللہ کو چونکہ اس دین کی حفاظت کرنی ہے، قیامت تک اس دین کو باقی رکھنا ہے، تو اللہ نے ان کے جواب دینے کے لیے محدثین کی ایک جماعت کو تیار کیا، اور محدثین نے اس کا جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ کہ مؤلف میں تھوڑا بعد میں بتلا رہا ہوں، ایک دوسرا موضوع شروع ہو گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ کہ کسی چیز کی حفاظت کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ کسی چیز کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 حفاظت بالحفظ، حفظ کر کے، یاد کر کے کسی چیز کو محفوظ کرنا۔ یاد کر لیا آدمی، جیسے اپنا نام تم کو یاد، اپنے گھر گاؤں کا نام یاد، باپ دادا کا نام یاد، اپنے استاد کا نام یاد، اپنے مدرسے کا نام یاد، بھائی بہنوں کے نام یاد، وہ کہیں لکھا نہیں، تمہارے ذہن میں یاد ہو گیا۔ یاد ہو کر کے تمہارے کتنے بھائی ہیں، کون بھائی کا کیا نام، کتنی بہنیں ہیں، کن کا کیا نام، کتنی تمہاری موئی ہیں، خالہ ہیں، ہر ایک کا کیا کیا نام ہے، خالہ زاد بھائی کے نام، ماموں زاد بھائی کے نام، بھتیجا بھتیجی اولاد کے نام، یہ سارے تو آدمی کتاب میں لکھ کر کے نہیں بتلاتا۔ تم سے کوئی آدمی آ کے پوچھے کہ تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تو تم کہو گے تھوڑا دم لوگ کا باڑی جائی گیا، کتاب کھولیا، دیکھی کہ ابا کتا نام لکھا آس ہے، وہ تو سب کو یاد ہے۔ تو ایک چیز محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ حفظ ہے، یاد کرنا۔ جیسے آج قرآن پاک کے لاکھوں کروڑوں حافظ ہیں، 30 پارہ قرآن، اس کو لوگوں نے یاد کر لیا۔ کسی کو پورا قرآن یاد، کسی کو قرآن کے چند پارے یاد، کسی کو قرآن کی چند صورتیں یاد، وہ یاد کے ذریعے اس کو محفوظ کیے ہوا ہے۔
تو کسی چیز کی حفاظت کا ایک طریقہ جو ہے وہ اس کو یاد کر کے، حفظ کر کے اس کو محفوظ رکھنا، اور دوسرا طریقہ حفاظت کا ہے حفظ بالکتابت، کسی چیز کو لکھ کر کے محفوظ کر لینا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو مقید کر لو کتابت کے ذریعے، لکھ کر کے۔ جانور ہے، اس کے پاؤں میں اگر گردن میں تم نے رسی اور بیڑی ڈال دیا تو وہ بھاگنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ کتاب کی باتوں کو تم نے کاپی پر لکھ لیا تو اب وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ دو طریقے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنے کے۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ حدیث کو 100 سال کے بعد میں لکھا گیا، ان کا علم ناقص ہے، وہ صرف ایک ہی حفاظت کے طریقہ کو جانتے ہیں کہ لکھ کے حفاظت کرنا، لکھ کے حفاظت کرنا۔ چونکہ حدیث کو 100 سال کے بعد لکھا گیا لہذا یہ حدیث معتبر نہیں ہوگی۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ کسی چیز کی حفاظت کرنے کا طریقہ یاد کرنا بھی ہے، حفظ کر کے بھی اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اور ہر آدمی المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ ہمارا حافظہ جب کمزور ہے، ہم کو زیادہ باتیں یاد نہیں ہوتی، تو شاید یہی حال دنیا کے تمام لوگوں کا ہوگا کہ ان کا بھی حافظہ کمزور ہے، ان کو یاد نہیں ہوتا ہوگا۔ حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ اپنے اوپر ہر چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ پہلے زمانے میں اور بعض ملکوں کے اندر، دیش کے اندر، ملک کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی یادداشت، میموری، قوت حافظہ میں فرق پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں عرب کے اندر جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا، کتابت کا، لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا۔ وہ لوگ ساری چیزوں کو اپنے حفظ میں یاد کر لیتے تھے، قوت حافظہ ان کا بہت مضبوط تھا، یاد کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے پورے خاندان کا نسب نامہ 10 پوشت، 15 پوشت، 12 پوشت فرزندوں، ان کو نیچے سے لے کر اوپر تک یاد ہوتا۔ ان کے باپ کون، ان کے باپ کون، ان کے باپ کون، ان کے باپ کون، ان کے باپ کون۔ ہمارے تمہارے سے پوچھا جائے تو زیادہ سے زیادہ اپنا نام بتلاؤ گے، اپنے باپ کا نام بتلاؤ گے، دادا کا نام بتلا دو گے، پردادا کا نام بتلا دو گے، اس کے اوپر کا کچھ پتہ نہیں۔ اور ان کو تو 10 15 پوشت تک اپنے خاندانوں کے نام یاد ہوتے تھے۔ سب کی مدت وفات، تاریخ وفات بھی ان لوگوں کو یاد ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے عرب کے اشعار ہزاروں ہزار کی تعداد میں ان لوگوں کو زبانی یاد ہوتے تھے، محفوظ کرتے تھے، تو ان کا حافظہ قوی تھا۔ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ہر چیز کو وہ لوگ یاد کر لیتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے۔ تو حفاظت کا ایک طریقہ یاد کرنا ہے، عرب والے لوگ یاد کر کے کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری تفاصیل تاریخ کی کتابوں میں ملے گا، کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو 3 لاکھ حدیث یاد تھی، 3 لاکھ حدیث متن اور سند کے ساتھ یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں آئے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا قوی حافظہ تھا کہ 8-10 سال کی عمر تھی اور ایک محدث صاحب کی درسگاہ میں جایا کرتے تھے۔ ایک جگہ پڑھنے جاتے، راستے میں ایک محدث کے حدیث کا درس ہوتا تھا، تو امام بخاری اس درس میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ شوق تھا علم کا، جب علم کا شوق ہوگا تو جہاں ملے گا آدمی وہاں چلا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس محدث کے درس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ سب طالب علم لکھتے تھے، سب کے پاس کاغذ قلم ہوتا۔ وہ زمانہ چونکہ پریس کا زمانہ نہیں تھا، کتابوں کے چھپنے کا زمانہ نہیں تھا۔ ایک کتاب استاد اپنی لکھ کے رکھتا اور طالب علموں کے سامنے اس کتاب سے بیان کرتا، اور طالب علم لوگ اپنے اپنے کاپی، اپنے اپنے کھاتا کے اندر
اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس زمانے میں سارے ساتھی تو بیٹھ کر کے لکھ رہے ہیں اور امام بخاری نہیں لکھتے تھے، تو ان کے ساتھی لوگ ان کو کہتے کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنا وقت برباد کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لکھو گے نہیں تو بیٹھ کے سننے سے فائدہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھ کر کے سن رہے ہو؟ لکھ لیا کرو تم۔ امام بخاری کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بچے تھے۔ جب زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تو کچھ دنوں کے بعد امام بخاری کو بھی غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے جتنا اب تک لکھا ہے وہ سب اپنا اپنا کھاتا کھول کر کے بیٹھو، اور آنکھ بند کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 نمبر حدیث سے پڑھنا شروع کیا۔ اب 15,000 حدیث اسی مجلس میں سنا دیا۔ 15,000 حدیث، اتنا جیسے استاد سے سنتے تھے معلوم ہوتا تھا سب کمپیوٹر کے اندر ضبط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 15,000 حدیث سنائے، یہاں تک کہ امام بخاری کے سنانے سے جن لوگوں کے لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کی اصلاح کیا، اس کی تصحیح کیا امام بخاری کے سنانے سے۔ تو امام بخاری تو بہت بعد کے آدمی ہیں، جب ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا حافظہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ حدیث کی حفاظت کرتے تھے کتابت کے ذریعے، لکھ کر، یہ حفظ کر کے، یاد کر کے حدیث کی حفاظت کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں پڑھو گے، امام ترمذی کے حافظے کے بہت سے واقعات ہیں۔ مشہور واقعہ، بڑھاپے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، نظر نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کر کہیں دور دراز کے سفر میں جا رہے تھے، ایک گاؤں کے راستے سے جب گزرے تو اچانک ایک جگہ پر امام ترمذی نے اپنا سر جھکا لیا نیچے، اونٹ پر بیٹھے ہیں اور نیچے سر جھکا لیا۔ ساتھ میں جو شاگرد طالب علم تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے سر کیوں جھکا لیا؟ یہاں تو کوئی چیز ہے نہیں۔ امام بخاری نے فرمایا اونٹ روکو، اگر میرا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے تو میرا حدیث بیان کرنا غلط ہوگا۔ اونٹ روکو، یہاں پر ایک ببول، کیکر کا درخت، کیکر کہتے ہیں ببول کے درخت، یہاں ایک کیکر کا درخت تھا اور اس کا ایک ڈال اور شاخ راستہ کی طرف نکل کر کے آیا تھا۔ آج سے بہت زمانہ پہلے میں اس راستے سے گزر کر گیا تھا تو وہ ڈال راستے کی طرف، شاخ راستے کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ اب میں اندھا ہو گیا، ٹھیک اسی جگہ پہ پہنچ کر جس جگہ پر وہ ڈال تھا، اندھے آدمی اچانک اپنی نظر گردن نیچے جھکا لیا کہ وہ ڈال میرے ماتھا میں اور سر میں لگے نہیں۔ طالب علموں نے کہا کہ حضور یہاں پر تو کوئی گاچھ نہیں ہے، سب کاٹ کٹ کر کے راستہ صاف ہے، پلین ہے، کوئی ڈال نہیں۔ تو فرمایا روکو اور گاؤں کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ۔ گاؤں کے بوڑھے لوگوں کو بلایا گیا تو ان لوگوں نے بتلایا بہت زمانہ پہلے اس جگہ کے اوپر ایک کیکر کا درخت تھا اور اس کی ایک شاخ نکل کر کے راستے کی طرف آئی تھی۔ اب جب راستہ نیا بنایا گیا تو سب درخت وغیرہ کو کاٹ دیا گیا۔ تمہارے یہاں جیسے 4 لائن بنا، روڈ بنتا ہے تو سب درخت وغیرہ کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو درخت کو کاٹ دیا گیا۔ بہت زمانہ پہلے ایسا تھا۔ اس زمانے میں امام ترمذی اس راستے سے گزر کے گئے تھے اور وہ ڈال یاد تھا۔ آج اندھے ہونے کے بعد جب اس جگہ سے گزر کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی سر نیچے جھکا لیا۔ یہ کتنا قوی حافظہ تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو امام بخاری کا حافظہ، امام ترمذی کا حافظہ۔ حضرت صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 1000 امثال یاد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے 1000 امثال میں نے یاد کیا۔ امثال جمع مثل کی۔ اب مثل کے معنی آتا ہے چٹکیلا، عجیبہ، عجیب چیز۔ کوئی آدمی چٹکیلا بات سناتے ہیں نا، کبھی ہنسنے کے لیے، کبھی تعجب کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی ایسی حدیث
جن میں عجیب قسم کے معانی ہیں، اس طرح کی 1000 حدیث مجھے یاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حدیث یاد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والا میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات آئے گی، ہاں، حضرت ابو ہریرہ کو 5374 حدیث یاد تھی، ہاں، تو سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، لکھتے نہیں تھے، یاد تھی۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ جن کا قوت حافظہ مضبوط تھا، ان لوگوں نے احادیث کو یاد کر لیا تھا، یاد کر کر کے رکھا۔ اس طرح کی تاریخ میں ہزاروں لوگوں کے واقعات ہیں، وہ سب میں بیان نہیں کر سکتا۔ خلاصہ مختصراً 2 واقعہ سنا کر آپ کو اتنا بتلا دیا کہ پہلے زمانے میں حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی، کس کے ذریعے؟ یاد کے ذریعے، حفظ کر کے، یاد کر کے، ہاں، اس لیے پہلا زمانہ یہ یاد کرنے کا تھا۔ نمبر 2، حدیث کی حفاظت کا کتابت کرنا، کتابت کے ذریعے لکھ کر کے حدیث کی حفاظت کرنا۔ یہ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ 100 سال کے بعد حدیث لکھی گئی، ہاں، یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ نفس حدیث، مطلقاً حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ہر زمانے میں حدیث لکھی گئی۔ او عبداللہ جو گاڑی اڑی تیل ال بھرا نہیں لگے رہے ہو، ہاں، 7-8 দিন ঘুরে ঘুরে যাব, শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার দিন খোলা মাথা লাগে তো 7-8 ہو گئے نا۔ تو کتابت کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث کی کتابت ہوئی ہے، حدیث کو لکھا گیا ہے۔ منکرین کا یہ کہنا کہ 100 سال کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیث کو لکھا گیا، یہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا گیا۔ مسلم شریف میں پڑھو گے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہاں، اس کے اندر آیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ میں سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا، جو کچھ میں سنتا اس کو لکھ لیتا تھا۔ اور صحابہ کرام نے جب مجھے دیکھا تو مجھے منع کیا اور کہا یہ کیا لکھتے ہو تم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اب بشری تقاضے کے مطابق کبھی آدمی غصے میں ہوتا، کبھی خوشی میں ہوتا، کبھی رنج و غم میں ہوتا ہے، مختلف حالات انسان پہ آتے ہیں۔ ہاں، آواز جا رہی ہے؟ جی حضرت، جی حضرت آ رہے ہیں۔ تو غصے اور خوشی کی حالت میں ایک جیسا کلام نہیں ہو سکتا، کبھی نامناسب بات بھی زبان سے نکل سکتی ہے، اس لیے ہر بات کو مت لکھو۔ تو میں نے چھوڑ دیا، لکھنا بند کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ صحابہ مجھے آپ کی حدیث لکھنے سے منع کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، غصہ اور خوشی دونوں حالتوں میں میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، لہذا لکھو۔ اس حدیث سے کتابت کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام سب بخاری میں آئے گا، کتاب العلم میں،
تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث مجھے یاد ہے، سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہ لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا۔ معلوم ہوا حضور کے زمانہ میں صحابہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، تو لکھنے کا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا گیا۔ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ 100 سال کے بعد میں لکھا گیا، یہ غلط ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی حدیث لکھی جا رہی ہے۔ نمبر 3، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں سمرہ ابن جندب، انہوں نے حدیث کا ایک مجموعہ لکھا تھا، ایک کتابی شکل میں بہت ساری احادیث کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا مجموعہ لکھا تھا۔ اس مجموعہ میں سے 6 روایت، 6 حدیث ابو داؤد شریف میں پڑھو گے، اسی مجموعہ کی، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعے کی 6 احادیث ابو داؤد شریف میں ہیں۔ امام ابو داؤد جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو یاد رکھنا، کہیں عبارت پڑھنے میں آئے گا، اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو داؤد کے اندر جہاں یہ لفظ آئے گا تو وہاں سمجھنا کہ یہ وہی سمرہ ابن جندب کی کتاب والی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کی 6 حدیثیں نقل کی، اور مسند بزار ایک اور حدیث کی کتاب ہے، اس میں 100 حدیث یہ سمرہ ابن جندب کے صحیفہ سے نقل کیا گیا ہے۔ تو منکرین کا کہنا کہ 100 سال کے بعد میں لکھی گئی یہ غلط ہے۔ سمرہ ابن جندب تو خود حضور کے زمانے میں لکھ رہے ہیں، حدیث کی کتابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ تھا جو ان کے شاگرد حمام ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا، اس کا نام ہے صحیفہ حمام ابن منبہ۔ حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا اور لکھا تھا۔ 10-15 منٹ فاروق کی چوک، ہاں 10-15 منٹ میں بات۔ وہ مجموعہ مصنف عبد الرزاق کے ساتھ، حدیث کی ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر اخیر میں چھپی ہوئی ہے صحیفہ حمام ابن منبہ، اس میں حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی، 100 سال کے بعد لکھی گئی، یہ غلط ہے۔ حضور کے زمانے میں تو حدیث لکھنے کا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں بات بخاری شریف میں پڑھو گے، امام کتاب العلم کے اندر آئے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا، تو وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام ابو شاہ یمنی ہے۔ اس ابو شاہ یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجیے، بہت اچھا خطبہ ہے، بہت جامع معنی تقریر ہے، یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتبوا لأبی شاہ، یہ خطبہ لکھ کر کے ابو شاہ کو دے دو۔ تو حضور کا جو خطبہ تھا، زبان سے جو بات نکلی وہ تو حدیث ہے، تو وہ خطبہ بھی تو حدیث ہے، اور اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر کے دے دیا جائے، تو حدیث کی کتابت کا تو ثبوت ہوا کہ حضور کے زمانے میں خود حدیث لکھی جا رہی ہے۔ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ کتابت نہیں ہوئی، 100 سال کے بعد کتابت ہوئی، یہ غلط ہے۔ 6ٹھی چیز کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک اور بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے ہیں، دعوتی خطوط، چٹھی لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بخاری کے اندر بدء الوحی کے اندر ہی آ رہا ہے، لمبا خط آ رہا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہرقل کے بادشاہ کے نام لکھا تھا۔ اس طرح سے بہت سے بادشاہوں کے نام، عمرا کے نام آپ نے خطوط لکھے، تو آپ کا لکھا ہوا خط بھی تو حدیث ہے، وہ سب کے سب حدیث ہے۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی، یہ غلط ہے۔ حضور کے زمانے میں حدیث کے لکھنے کا ثبوت ہے۔ ہاں عام طور پر نہیں لکھا گیا، کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا گیا، لیکن مطلقاً حدیث کی کتابت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہے۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے حدیث کی کتابت کا ثبوت ملتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو تم لوگ پڑھو گے تو اس میں ملے گی۔ اب دوسری ایک بات یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں حدیث کی باضابطہ کتاب کی شکل میں کیوں نہیں لکھا؟ ایک سوال ہوتا ہے، جو چیز 100 سال کے بعد میں کتاب کی شکل میں لکھی گئی تو صحابہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کچھ نہ کچھ صحابہ تو لکھنے والے تھے، تو ان کو حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں نہیں جمع کیا؟ او عبداللہ سارا ساٹا خویا اور مدرسہ سامان خویا مان کے استعمال پیسہ لو نا تھوڑا پیسہ جمع کرو ادے فوری لے جانی جائے گی آپ ایک سو راٹھی جو تو صحابہ نے جمع کیوں نہیں کیا؟ صحابہ چاہتے جیسے قرآن کو لکھا صحابہ نے، قرآن کی تو کتابت ہو رہی تھی، کاتبین وحی تھے، قرآن لکھ رہے تھے، تو صحابہ نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ کہ وہ اسلام کا نیا نیا زمانہ تھا، اسلام کی دعوت کا کام چل رہا تھا، صحابہ کرام کو بہت سی مشغولیات تھیں، ان مشغولیتوں کی وجہ سے حدیث کی کتاب لکھنے کی طرف متوجہ نہیں۔ ایک طرف جہاد چل رہا تھا، دشمنوں کا ڈر، طرح طرح سے دشمن حملہ کر رہے تھے، دوسرے دین کو نئے نئے سیکھنا بھی تھا، نبی موجود ہیں، روزانہ ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ نازل ہو رہا ہے، کوئی احکام نازل ہو رہے ہیں، تو دین کو سیکھنا بھی ہے، جہاد میں بھی جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی روٹی معاش کا بھی انتظام کرنا، بیوی بچے کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا۔ ان ساری مشغولیات کی وجہ سے صحابہ کو حدیث کی کتاب لکھنے کا موقع نہیں مل پایا، اس لیے کتابی شکل میں صحابہ نے حدیث کو مرتب نہیں کیا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض روایتوں میں حدیث کی کتابت سے منع کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسلم شریف میں، ابو داؤد وغیرہ میں پڑھو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کچھ لکھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آپ کی حدیث لکھ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتاب مع کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب لکھی جا رہی ہے؟ ایک طرف قرآن لکھا جا رہا ہے جو قرآن کی وحی نازل ہوتی اس کی کتابت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف میری حدیث کی کتابت کر رہے ہو، تو دو کتاب ایک ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ امحضو کتاب اللہ واخلصوہ، صرف اللہ کی کتاب کو لکھو، خالص اللہ کی کتاب کو لکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث ہم نے لکھی تھی فَجَمَعْنَاهُ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ، ساری حدیث کو ہم نے ایک مٹی میں ایک جگہ جمع کیا، آگ لگا کر کے جلا دیا۔ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا لکھنے سے، اس منع کرنے کی وجہ سے کتابی شکل میں حدیث نہیں لکھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حدیث بھی لکھی جائے اور ساتھ ساتھ قرآن بھی لکھا جائے تو بعد میں آنے والی امت کو اشتباہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کون حدیث ہے اور کون قرآن ہے۔ اس لیے اس زمانے میں صرف قرآن کو لکھا گیا، کتابی شکل میں حدیث کو نہیں
انفرادی طور پر الگ الگ کچھ صحابہ نے احادیث کو لکھا تھا، لیکن مجموعی اعتبار سے کتاب کو مرتب نہیں کیا گیا اسی حدیث کی بنا پر۔ اب اس مسئلے کو لے کر کتابت حدیث کے اندر ایک طرف تو 4 5 6 روایتیں میں نے بتلایا کہ جن میں حضور نے حدیث کی کتابت کروائی ہے۔ ابو شاہ یمنی کو لکھوایا، بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، سمرہ ابن جندب کا صحیفہ، حمام ابن منبہ کا صحیفہ، ان سب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابت ہوئی۔ اور یہ روایت جو بتلایا ابو سعید خدری کو منع کیا، کتاب مع کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تم دوسری حدیث لکھ رہے ہو، تو دونوں طرح کی حدیث ہو گئی۔ ایک حدیث سے کتابت کا جواز معلوم ہوتا ہے اور ایک حدیث سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، آپ نے منع فرمایا۔ اسی لیے کتاب العلم میں یہ مسئلہ آئے گا، باب کتابت العلم، مستقل باب امام بخاری بیان کریں گے کتابت علم کے بارے میں، حدیث کے لکھنے کے بارے میں۔ اس لیے اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ حدیث کو لکھنا جائز ہے یا نہیں۔ ایک جماعت کی رائے یہ کہ جب مبیح اور محرم کا اجتماع ہو جائے، یعنی 2 دلیل آئے، ایک دلیل سے کسی چیز کا حلال ہونا معلوم ہو اور ایک دلیل سے اسی چیز کا حرام ہونا معلوم ہو، دونوں کا تعارض ہو جائے، تو اس وقت میں محرم کو ترجیح دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لکھنا حرام ہے۔ یہاں دونوں روایتیں ہیں، اس لیے ایک جماعت کی رائے کہ اب حدیث کی کتابت کرنا جائز نہیں، لکھنا جائز نہیں۔ دوسری جماعت کی رائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کیا۔ دوسری جماعت نے یہ کہا یاد کرنے کے لیے لکھ لیا جائے، اور جب یاد ہو جائے تو اس کو جلا دیا جائے۔ تو لکھنے پر بھی عمل ہو گیا، یاد کرنے کے لیے لکھ لیا، اور جب یاد ہو گئی اب اس کی ضرورت نہیں، اس کو جلا کر کے ختم کر دو۔ تو اس نے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا، لکھنا بھی اور نہ لکھنا بھی۔ تیسری جماعت جو جمہور امت کی ہے، تقریباً 150 صدی ہجری گزرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ حدیث کی کتابت جائز ہے، حدیث کی کتابت جائز ہے، اور جس روایت میں منع کیا گیا وہ منسوخ ہے، منع والی روایت منسوخ ہو گئی، اب حدیث کا لکھنا جائز ہے۔ پوری امت کا اجماع ہو گیا حدیث اور علم کو لکھنا صحیح ہے، جائز ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو یہ بخاری شریف تمہارے سامنے کہاں سے آتی، ساری حدیث کی کتابیں کہاں سے آتی؟ معلوم ہوا کہ تیسری جماعت کی رائے یہ کہ اب حدیث کا لکھنا جائز ہے، اس کو لکھا جائے گا۔ بہرحال یہ تفصیل بہت مختصر میں نے منکرین حدیث کا جواب اور حدیث کی کتابت، کہ حدیث کی کتابت ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث لکھی گئی، اور حدیث کی کتابت جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سب مسئلہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب اصل مسئلہ رہ گیا کہ اس فن کا سب سے پہلا مدون کون ہے، یعنی سرکاری طور پر گورنمنٹ اور حکومت کے فرمان کے مطابق علم حدیث کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ اسلامی حکومت کے ذمے یہ کام تھا کہ حکومت اور بادشاہ اور امیر المومنین علم حدیث کو جمع کرے، علم حدیث کو لکھا۔ جیسے آج بھی گورنمنٹ بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ لکھواتی ہے، ہر گورنمنٹ بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ لکھاتی ہے، تو ایسے ہی اسلامی حکومت میں یہ ضروری تھا کہ علم حدیث کا ریکارڈ جمع کر لیا جائے، اس کو لکھ لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ تو حکومتی طور پر سب سے پہلے حدیث کی تدوین کا کام حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا۔ یہ مختصر بات، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین تو 4 ہیں، اب 5ویں نمبر پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے، 61 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے تھے۔ 61 میں پیدا ہوئے اور 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے، اور خلیفۃ المسلمین
सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक का जब इंतकाल हो गया सन 99 हिजरी में, 99 100 एक कम 100 सन 99 हिजरी में सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक का जब इंतकाल हुआ तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा बनाया गया। उनकी जगह पर, सुलेमान की जगह पर ये खलीफा बने 99 में, और 101 हिजरी में इनका इंतकाल है। मुद्दत खिलाफत 2 साल के करीब है, मात्र 2 साल। इस 2 साल के अंदर आपने इतना काम किया, इतना काम किया कि आपका नाम मुजद्दिद रखा जाता है। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद ये कौन है? हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। उनके आदल और इंसाफ की वजह से बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और कोई शेर किसी बकरी पर हमला नहीं करता था। इतना इंसाफ और अदल किया कि उनके अदल का असर जानवरों तक पहुंच गया और जानवर भी दूसरे पर जुल्म नहीं करता था। एक दिन एक आदमी ने देखा कि एक पानी के घाट पर दरिया में एक बाघ एक बकरी को फाड़ कर खा रहा है। उस आदमी ने सोचा कि शायद आज उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हो गया। इंसाफ वाले बादशाह का इंतकाल हुआ, जानवर दूसरे पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अब जो बादशाह आएगा वो जालिम बादशाह होगा, इसलिए जानवरों में भी जुल्म पैदा हो गया। ये उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह इतने आदिल, इतने इंसाफवर बादशाह थे। तो 99 हिजरी में खलीफा बने और 101 हिजरी में इनका इंतकाल है। उम्र शरीफ तकरीबन 40 साल की है। 40 साल, 39 साल भी लोगों ने कहा, 40 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो रहा है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप जब अमीरुल मोमिनीन बने और खलीफतुल मुस्लिमीन तो आपने हदीस के तदवीन की तरफ तवज्जो किया। अब ये बात इंशाअल्लाह कल बतलाऊँगा। मुझे एक जगह जाना है कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के हुक्म से हदीस की तदवीन हो रही है 199 में आकर। इसीलिए मुनकिरीन हदीस ने कहा कि 100 के बाद हदीस लिखी जा रही है। वो बकिया बात अल्लाह तौफीक देगा तो कल होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर अल्लाह हमारे पढ़ने का सवाब, हमारे माँ बाप जिंदा मुर्दा और सही हवा मरहूम के खानदान को नेमल बदल नसीब हमारे ऊपर कब्र हशर की ज़िंदगी को आसान फरमाने में माफ़ कर सारी ज़िंदगी की दुआ को कबूल फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह तो कल के द्वारा था शुक्रवार शनिवार इंशाल्लाह अल्लाह जो जिंदा रहा मरी जाएगी तो शेष वो देखिए